ایک راستہ ہے ہمارے پاس، حسینیت کا راستہ ہے کہ ہم دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے چلے جائیں، جوڑتے چلے جائیں۔ دشمن کی ناکامی، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں الگ الگ کرنا چاہتا ہے، جب یہ ساری دنیا میں پیغام جاتا ہے حسینیت کا، اس کی شکست ہو جاتی ہے کہ سب تو ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ مفتی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، یہی تحفہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو فرش عزا سے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ کربلا شیعہ سنی تھوڑی ہے بھائی، کتنی بار کہہ چکا ہوں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، کربلا شیعہ سنی نہیں ہے۔ کربلا کا تو یہ اصول ہے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ یا تو بہرحال یہ ہماری پوری ملت آپ کا استقبال کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے، آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ یہاں محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، اور میں تو پہلی تاریخ سے دیکھے مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ تشریف لائیں گے، لیکن میں تو پہلی مجلس میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں کسی کی دلاداری کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا، ہمیں ایک پیغام ہے جو پہنچانا۔ اور پھر ذکر بھی علماء کا ہے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ علماء کا اور فقہا کا۔ چلیے اب اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے کہاں چھوڑا تھا؟ ابان ابن تغلب کے ذکر پر۔ کون؟ ابان ابن تغلب بھی ہے، تغلب بھی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ چھٹے امام کا شاگرد، صحابی، اتنی سطح پہ اس کو، اس سطح پہ اس کے علم کو پہنچا دیا امام نے کہ امام حکم دے رہے ہیں اپنے سامنے، ارے بھائی جو پوچھنا ہے امام سے پوچھیں گے۔ نہیں، امام فرمانے اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس، جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے لیے فتوے دو۔ انی احب ان یرا شیعتی مثلک، میں محبت کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے چاہنے والوں میں تجھ جیسے لوگ ہوں، یعنی یا عالم ہو یا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یا معلم ہو یا متعلم۔ امام کو دو ہی حیثیت میں اپنا چاہنے والا پسند ہے، یا پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، یعنی یا علم دے رہا ہو یا علم لے رہا ہو، اور کوئی صورت نہیں کہ تجھ جیسے لوگ مجھے اپنے چاہنے والوں کے درمیان پسند ہیں۔ ابان ابن تغلب سے کہا۔ مسلم ابن ابی حبی، ابی حی، یہ آیا امام کا ایک صحابی، اور آنے کے بعد وہی سوال کیا کہ مولا وہ اتنی دور سے آنا پڑتا ہے مجھے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتا ہوں، بصرے سے آتا ہوں، تو میں کیا کروں اس معاملے میں؟ کیوں بصرے سے آتے ہو؟ کہاں آتے ہو؟ کوفے آتے ہو؟ تو کوفے سے بصرے تک ابان ابن تغلب کا آنا جانا تھا۔ کہا کہ تمہارے پاس ابان ابن تغلب نہیں ہے؟ جاؤ اس کے پاس جایا کرو، اس سے مسئلے پوچھا کرو، کیونکہ ہم نے اس کو کثیر تعداد میں روایات بتا دی، یعنی ہم نے اس کو اتنا علم دے دیا کہ اب مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے سامنے عالم بنا رہے ہیں، فقیہ بنا رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں؟ یعنی عادت ڈال رہے ہیں شیعوں کو جو ہمارے نائب ہیں ان کی طرف رجوع کرتے رہنا، اور صفت بتا دی وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض الفقهاء۔ یہ صفات سب میں نہیں ہے، یہ بھی بتا دی۔ سوال ہوتا ہے کہ کہاں جائیں؟ اب بتا تو رہے معصوم کہ صفات سب میں نہیں ہوں گے، یہ کہیں بھی نہیں ہوں گی صفات۔ کس میں ہوں گی؟ کچھ فقہاء ہوں گے جن میں یہ صفات ہوں گی چاروں، سائنا لنفسہ ہی بھی ہوں گے، حافظاً لدینہ ہی بھی ہوں گے، مخالفاً لہوا کا محور بھی ہوں گے، اور مطیعاً لامر مولا، جو کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، جو کام کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے۔ آئیے امام رضا علیہ السلام کا دور ہے۔ پہنچتے ہیں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں، کہاں سے پہنچتے ہیں؟ یہ قم اس وقت صوبہ تھا، خیر اب دوبارہ صوبہ بن گیا، لیکن یاد رکھیے کہ قم صدیوں سے آباد ہے اور صدیوں سے علم کا گہوارہ ہے۔ اب میں جس صحابی کا ذکر کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 8ویں امام کے وقت اتنا بڑا مرکز تھا تو نہ معلوم کب سے آباد ہوگا قم۔ تو پہنچے امام کی خدمت میں کہ مولا یہ مسائل پیش آتے ہیں، ہم کہاں جائیں کدھر جائیں؟ ہر امام کے ساتھ ایسا ہوا، لوگ تھے۔ تو امام نے کہا کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ کہا خراسان سے، یعنی اس طرف سے۔
کسی نے کہا میں تبرستان سے آیا ہوں، کسی نے کہا میں رے سے آیا ہوں. رے تو جانتے ہیں نا، یہ تہران کے ساتھ جو ہے، پہلے تہران تو بعد میں ہوا نا، پہلے رے تو بہت پرانا قدیم سلطنت ہے رے کی. رے سے آیا ہوں. لوگ کو بھیا کہا کیوں، قوم تمہارے قریب نہیں ہے؟ کہا کس سے پوچھے گا؟ من زکریا ابن آدم القمی، وہ جو قب میں بیٹھا ہے ہمارا شاگرد زکریا ابن آدم، نام لے کے بتائے کہ زکریا ابن آدم جو ہمارا شاگرد بیٹھا ہے، جاؤ سے پوچھو، وہ تمہاری ہر مشکل حل کرے گا. عادت ڈالی نا لوگوں کو. شاہ عبد العظیم حسنی جن کے روزے پہ آپ جاتے ہیں، وہی رے میں، رے شہر ہے نا، وہاں پہ جاتے ہیں. کون ہے بھائی؟ نائب امام ہے. 8ویں امام کے 9ویں اور 10ویں امام کے خاص طور پہ بھیجا ہے. 9ویں امام نے تو بھیجا ہے کہ جائیے وہاں بیٹھ جائیے، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیجیے. تو ساری دنیا میں 5000 شاگرد عالم اسلام میں 5ویں امام کے، 6ٹھے امام کے، 7ویں امام کے کتنے شاگرد؟ جو اپنے سامنے 5000 شاگردوں کو پھیلا رہے ساری دنیا میں کہ کہیں بھی کوئی زمین ہدایت سے خالی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا آیا نہیں کا. بس یہ ہے وہ نائبین جن کو یہ منصب دیا ہے معصوم نے، یہ منصب دیا ہے کہ یہ تمہارا منصب ہے، یہ تمہارا مقام ہے. ان کی بات مانو گے، سمجھو میری بات مانی. اور 6ٹھے امام کے تو کتنے آپ واقعات معلوم ہے نا آپ کو کہ سامنے وہ لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے 6ٹھے امام سے، تو امام کہتے ہیں یہ مومن طاق کا اشتراف ہے، اس سے بات کر لو. کہا ہم آپ سے بات کرنے، کہا اس کو زیر کر لیا تو مجھے زیر کر لیا. کل تفصیل سے بتائیں گے یہ واقعہ، کل تفصیل سے بتائیں گے آپ. پھر کوئی آیا علم کلام کی بات کرنے کا، اس سے بات کرو حشام سے، حشام ابن حکم سے. کہ نوجوان ہے 18-19 سال کے، اس سے کیا بات کریں گے؟ کہا سمجھ لو کہ اگر تم نے اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا. اور اس کے بعد سب یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ واللہ عالم، بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کہاں قرار دے، اس رسالت کو کہاں قرار دے. کیوں یہ کیا؟ کیونکہ پروپیگنڈا ایسا تھا اس زمانے میں بھی. معاذ اللہ کوئی عالم مشہور ہوتا تھا فوراً اس پہ لیبل لگتا تھا رافضی. کیا کہا جاتا تھا؟ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، جو حمایت کر دیتا تھا وہ بھی رافضی. امام شافعی پر الزام لگا رافضی خود کا انہوں نے کہا مجھے رافضی کہتے ہو تو کہتے رہو، اگر حب اہل بیت رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی. صلوات میری محمد علی محمد پر ہے نا ان کا شعر، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضٌ، اے گواہ رہنا، اے زمین و آسمان گواہ رہنا، میں سب سے بڑا رافضی. اگر حب اہل بیت رفض ہے، جس کو تم رفض کہتے رہے. اسی طرح امام نسائی کے ساتھ کیا حال ہوا؟ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ان کی سنن نسائی، کیا حشر ہوا؟ ایک کتاب لکھ بیٹھے علی کے فضائل کی، خصائص علویہ لکھ بھی دی. وہ میرے پاس ہیں 2-3 افراد نے اس کے ترجمے کے، 2-3 ترجمے میرے پاس ہیں، شاید اور بھی زیادہ ہوں گے، اصل متن بھی ہے وہ بھی. اپنی کتاب ابھی ایک صاحب نے ترجمہ کیا 12 سال پہلے، آج تک روپوش ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ان کا مدرسہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. اور جب کتاب تو ان کی ختم ہو گئی، جب دوسرا ایڈیشن لکھا تو اس کے مقدمے میں مفتی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ آج 1400 سال بعد میں علی کے فضائل کے باب میں اپنے ہی امام کی لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو 1400 سال بعد بغض کا یہ عالم ہے کہ میرے بچے کہیں ہیں، میں کہیں ہوں، میرا مدرسہ بند ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، پاکستان میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو اب میری سمجھ میں آیا کہ کتنا مظلوم ہے علی کہ آج 1400 سال بعد جب میں اپنے امام کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں تو لوگوں سے گوارا نہیں ہو رہا. تو جب علی موجود تھا تو دشمنی کیسی ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جب علی سامنے ہوگا تو دشمنی کیسی ہوگی؟ جانتے ہیں آپ یہ کہہ کر علی لوگوں کو اکساتے تھے منافقین. جب فتح مکہ ہو گئی، سب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے سارے، تو جانتے تھے نا کہ علی کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے علی کو کیا مقام دیا ہے، اب کیسے ڈیگریڈ کیا جائے. تو جن کے باپ دادا کو علی نے بدر و احد میں مارا تھا، ان کے بچے تو تھے نا، کلمہ پڑھ لیا، ان کو بہکایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو کون آ رہا ہے سامنے سے، علی، اس نے بدر میں تمہارے باپ کے ٹکڑے اڑائے تھے، اس نے احد میں تمہارے باپ کے ٹکڑے اڑائے تھے، تمہارے بھائی کو مارا. اس طرح سے وہ دشمنیاں تھی نا، ورنہ ایسے تھوڑی کربلا میں ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس طرح سے علی کے بچوں سے انتقام لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح سے انتقام لیا جائے گا علی کے بچوں سے. تو یہ تھی دشمنی کہ وہ ان کا عالم، اپنے عالم
لکھ رہے ہیں ترجمہ کرو، خود لکھتے تھے بعد میں کہ اب معلوم ہوا کہ علی سے دشمنی کیسی ہے، علی سے دشمنی کا راز کیا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ علم بانٹا، ہم پھر وہیں پہ بات کو لے کر آتے ہیں کہ کیسے کیسے ائمہ طاہرین نے شاگرد تیار کیے، کیوں؟ جانتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وقت ملا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، اس فرصت سے فائدہ اٹھا لو۔ جناب ابو ذر غفاری کا قصور کیا ہے؟ اب وہ فقہا جو پیغمبر کے بھی شاگرد رہے اور بعد میں مولائے عارفان کے بھی شاگرد رہے، جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے، باقی تو خیر وہ قصہ تو بیان ہی نہیں کیا جاتا کہیں بھی مساجد میں ان کا۔ بھائی بتاؤ نا صحابی رسول ہے کہ نہیں ہے جناب ابو ذر غفاری، تو کیوں نہیں ذکر کرتے؟ گوٹ دبتی ہے، گوٹ دبتی ہے، تو بتاؤ نا کیا ہوا۔ چلو ہم بھی کچھ نہیں بتاتے، آپ نہیں بتاتے تو ہم بھی نہیں بتاتے، لیکن اتنا تو بتا دیں نا جو آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے بارے میں حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر آسمان نے سایہ ہی نہیں کیا۔ کس کے بارے میں یہ حدیث؟ اب جناب ابو ذر غفاری کی فضیلت پڑھی تو ایک صلوات اور بھیج دیجئے جناب ابو ذر کے لیے۔ آسمان نے اس سے زیادہ سچے شخص پر سایہ، جناب ابو ذر غفاری کیوں؟ جرم کیا تھا بس یہ بتائیں گے، اور باقی تفصیل میں ہم جا ہی نہیں رہے۔ جرم یہ تھا کہ جو سیکھا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو مباہلہ کے بارے میں جانتے تھے وہ بتاتے تھے، جو غدیر کے بارے میں جانتے تھے وہ بتاتے تھے، جو مدینۃ العلم کے دروازے کے بارے میں جانتے تھے وہ بتاتے تھے، منیت کی حدیث بتاتے تھے، وزارت کی حدیث بتاتے تھے، وصایت کی حدیث بتاتے تھے۔ جہاں کھڑے جاتے تھے لوگوں مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں موجود تھا جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی علی کے لیے۔ وہ بہت ساری حدیثیں ہیں، چھوڑی ان کو، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہے نا ایسا؟ کیا ہوا اس جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ؟ نہیں بتائیں گے۔ فقیہ ہے، فقیہ جناب سلمان فارسی فقیہ، فقہا کا ذکر کہیں نہیں ہوتا، بیان کرو نا، جانتے ہیں آپ، ایک حدیث ہے سب جانتے ہیں، ایک ہی حدیث جانتے ہیں، باقی حالات تو ہم جانتے ہیں جناب سلمان فارسی کے۔ جناب سلمان فارسی کے بارے ایک حدیث سب جگہ موجود ہے کہ آپ نے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ وہ ہے، اس قوم سے ہے کہ اگر علم سریا پر بھی پہنچ گیا، اس وقت سریا سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا، میرا خیال ہے مریخ وریخ سے بھی آگے کوئی ہوگا، اب بھی کہتے ہیں سریا، کسی اس کو جھمگٹے کو بھی کہتے ہیں سریا، کسی ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں غالباً، وہ ماہر فلکیات ہیں، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ انگلش میں کیا نام ہے اور اردو میں کیا نام ہے، سریا کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے۔ خیر وہ سریا کب سریا پر پہنچ جائے گا، یہ اس قوم سے کہ اس کی قوم وہاں سے بھی علم کو لے کر آ جائے گی، یعنی علم کے پیاسے۔ جناب سلمان فارسی علم کے پیاسے تھے نا بھائی، ان کی عمر کے بارے میں بحث ہے، 100 سال سے زیادہ تو بتائی گئی ہے، کوئی کہتا ہے 180 سال، کوئی کہتا ہے 150 سال، جو بھی تھی یہ نہیں معلوم، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اصفہان کے بہت بڑے سرمایہ دار گھرانے کے بیٹے تھے، اور باپ کون تھا؟ کلیسا کا خدمت گزار یعنی پادری، لیکن ایک سچ کی پیاس تھی، تلاش تھی، دل نہیں لگا، دل نہیں مانا، یہ حق نہیں ہے، سفر کیا ایک جگہ جاتے تھے وہاں سے سیکھا، وہاں جاتے تھے وہاں سے سیکھا، بس گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، آخر میں شام پہنچے ہیں تو شام میں جس راہب کے پاس تھے، جس کلیسا میں تھے، اس نے بشارت دی تھی ان کو، اس نے کہا اب میں کہاں جاؤں، تو مر رہا ہے، تو دنیا سے جا رہا ہے، اب میں کہاں جاؤں مجھے تو بتا، کہ انتظار کر جب تجھے یہ خبر ملے یثرب کی طرف سے، جب تجھے یہ خبر ملے حجاز کی طرف سے کہ کوئی آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یاد رکھ 2 نشانیاں بتا رہا ہوں، یہ 2 نشانیاں اس میں پانا، بس اس پہ ایمان لے آنا، وہی آخری نبی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ قبول نہیں کرے گا، مہر بتائی کہ شانے پر مہر ہوگی، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کر لے گا۔ تو کتنے عرصے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ اب کہاں جائیں کدھر جائیں، 1 سال ہو گیا معلوم ہی نہیں ہو رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ارے بھی 10 سال ہو گئے معلوم ہی نہیں ہو رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ سلمان فارسی کو مثال بنایا کہ حق کی تلاش میں 1 صدی تک سرگرداں رہا، 1 صدی ڈھونڈتا رہا، حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، آخر اللہ نے اس کو پہنچایا نا، وہ غلام بن کے آیا تھا، جب یہ معلوم ہوا کہ حجاز کا یہ قافلہ ہے، اور خبر سنی تھی، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان لوگوں نے زیادتی بھی کی، یعنی پکڑ کے بیچ بھی دیا دوسرے کے ہاتھ، غلام بن کے سب کچھ ہوا، لیکن آئے مدینے، یثرب پہنچے، اور یہ بتایا جب تک نشانیاں نہیں دیکھوں گا، نشانیاں جب تک نہیں دیکھوں گا، تو دونوں نشانی دیکھی، صدقہ دیا کہ صدقہ ہے،
صدقہ ہم پر حرام ہے. دوسرے دن آئے, ہدیہ دیا کہ ہدیہ ہے, قبول کر لیا گیا, اگرچہ کہ چاہے وہ اور لوگوں میں مستحقوں میں تقسیم کر دیا گیا. مور رسالت کی بھی زیارت کی, ایمان لے آئے. پھر کیسا ایمان لائے؟ اب دیکھیے آپ اہل بیت کی پہچان کیا ہے. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا, اللہ سے نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل بیت کو بچا لوں گا, اور یہ وعدہ بھی لیا تھا جناب نوح نے. لیکن جب بیٹا بھاگا پہاڑ کی طرف, یہ پہاڑ مجھے بچائے گا, یہ بڑا ہے, یہ بڑی طاقت ہے, مجھے بچا لے گا, تو جناب نوح نے کہا آج کوئی نہیں بچانے والا, واپس آ جا, ادھر آ جا, سوار ہو جا کشتی میں. لیکن جناب وہ نہیں, بیچ میں موجیں حائل ہو گئیں, تو فوراً رجوع کیا, پروردگار تیرا وعدہ تھا اہل کو بچاؤں گا. خبردار گمراہوں میں سے مت ہو جانا, انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب وہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا قصص انبیاء میں لکھ دیا. خدا کے بندو ایسے تہمتیں نہیں لگاتے انبیاء پہ, نہیں. کیا مطلب اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ عمل کا رشتہ. تو ابھی دلیل دے دیتے ہیں, عمل کا رشتہ اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ عمل میں تمہارا مخالف ہے. جب عمل میں مخالف ہو گیا, اہل بیت سے خارج ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ سلمان عجمی ہے, سلمان فارس کا ہے, سلمان یہاں کا نہیں, سلمان عرب نہیں, قریشی نہیں, ہاشمی نہیں, مطلبی نہیں, گھر کا فرد نہیں, نام محرم ہے نام محرم. عمل میں اتنا قریب آیا, اتنا قریب آیا کہ کوئی مسلمان اس حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ سلمان کے لیے اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان کس میں سے ہے؟ ہم سلمان ہم اہل بیت میں سے. اب سمجھ میں آ گیا کہ نوح کا بیٹا اولاد ہونے کے باوجود اہل بیت سے نکال دیا گیا. سلمان باہر کے ہونے کے باوجود عمل اتنا قریب لایا, اتنا قریب لایا کہ اہل بیت میں شامل. تو فقی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا فقی. فقی نہ ہوتا تو مدینے سے نکالا نہ جاتا. یہ نہ سمجھے گورنر بنا کے بھیج دیا گیا تھا. گورنر بات دوسری ہے, صرف مدینے سے دور بھیجا گیا تھا, دور نکل جائے. اور کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ بزرگ صحابی ہے نا, کچھ کر نہیں سکتے. جانتے تھے کہ ہر کوئی احترام کتنا کرتا ہے سلمان, زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. خیر چلیے چھوڑیے. میثم تمار, عمار یاسر, یہ سب علی کے شاگرد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مقداد ابن اسود کندی, ابو الاسود دوئلی کا تو میں امام النحو کا تو کل تذکرہ کر ہی چکا. جناب ابن عباس مفسر قرآن, سب کے لیے قابل قبول, ہر طرف. کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد؟ تو عالم بنائے نا, جاہل نہیں رکھا اماموں نے کسی کو. جو امام کے گھر میں اگر غلام بھی ہے نا تو عالموں سے بڑھ کر ہے, کنیز بھی ہے. اگر پیغام دے رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کو, اگر اہل بیت کے گھر کی کنیز ہے تو ویسی جنت میں چلی جائے گی نا, چلی جائے گی. جیسے ہم اور آپ چلے جائیں گے, مولا کا نام لیں گے, چلے جائیں گے. کچھ کرنے کرانے کی ضرورت تو ہے نہیں. مثلا مثال کے طور پہ ہے نا, اتنا کافی نہیں کہ نام لے رہے ہیں مولا کا, چلے جائیں گے. لیکن نہیں, علی بتا رہے ہیں کہ اگر میرے چاہنے والے ہو تو منزل کیا ہونی چاہیے. اگر علی کے گھر میں کنیز ہے جناب فضہ, تو جناب فضہ بھی قرآن کی آیات میں بات کرتی نظر آئے گی. یعنی بتا دیا اہل بیت نے ہم سے قربت کا ایک صلہ کیا ہے, ہم سے نزدیکی کا ایک نتیجہ کیا ہے کہ تم جاہل نہیں رہو گے. تم جاہل, اہل بیت کے دروازے پر آ کے تم جاہل نہیں رہو گے. جاہل نہ بننا. العلماء باقون ما بقت دہر, اس لیے کہ جاہل کو فنا ہے, عالم کو فنا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ مولا کا قول ہے ناج البلاغہ میں, تحفۃ العقول میں بھی ہے, لیکن ناج البلاغہ میں آسانی سے آپ ڈھونڈ لیں گے, کلمات الاختصار میں وہاں ملتا ہے. العلماء باقون ما بقت دہر آیانہم مفقود وامثالہم فی القلب موجودہ. مولا فرماتے ہیں باقی رہنے والے کون ہیں؟ علماء. باقی رہ جائیں گے. باقون ما بقت دہر, جب تک زمانہ باقی ہے عالم نہیں مرے گا. چاہے وہ جناب نوح کے ساتھ ہو, چاہے وہ جناب یونس کے ساتھ ہو, عالم تھا نا ساتھ, عالم ان کے ساتھ ہو, جناب موسیٰ کے ساتھ ہو یوشع کی صورت میں, جناب سلیمان کے ساتھ ہو آصف برقیہ کی صورت میں, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو شمون کی صورت میں, عالم باقی رہے گا. نبی ہو یا نہ, نبی ہونا شرط نہیں. بعض اوقات عالم نبی بھی ہے, یعنی جیسے جناب یوشع بن نون, اکثریت کہتی ہے نبی ہے, کچھ کہتے نہیں. خیر ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں, ہم کیوں خواہ میں کسی اختلافی مسئلے میں پڑے. ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, اب اللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا. تو عالم ہے نا, کہ عالم کو نہیں مرنے دیا جائے گا. العلماء باقون ما بقت دہر, جب تک زمانہ باقی رہے گا عالم باقی رہے گا, عالم نہیں جائے گا. ہاں
یہ ضرور ہوگا آیانہم مفقودۃ، سامنے سے اس کا جسم گم ہو جائے گا، زمین میں چلا جائے گا نا، آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے گا. آیانہم مفقودۃ امثالہم فی القلب موجودہ، لیکن اس کا پیکر، اس کا علم، اس کی مثالیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اذان ہو رہی، صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات اور بھیج دیجیے گا. بس علماء باقی رہنے والے ہیں جب تک زمانہ باقی رہے گا. قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کیا گیا نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہر کوئی نہیں ڈرتا. اللہ کے بندوں میں ڈرنے والا کون ہے؟ پہچان یہ بھی بتا دی. کتنا ہی بڑا علم رکھنے والا ہو، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو عالم نہیں ہے، ورنہ تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے نا. تو بس جہاں فساد نظر آ جائے وہ علم کی وجہ سے نہیں ہوتا. آئیے اب ایک مولا کا قول پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اور اپنی بات کی تشریح کرتے ہیں بڑی آسانی سے. مولا فرماتے ہیں العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر. انشاءاللہ آج یہ مطلب آپ کو تحفہ دے کے جا رہے ہیں، ہدیہ دے کے جا رہے ہیں. وہ جو کنفیوژن ہوتا ہے نا، کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں ذہن میں مسائل، آج وہ الجھن آپ کی دور ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بس اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے کون ہیں؟ علماء. تو کہ دیکھتے نہیں ہم کیسے کیسے مولوی ہیں، کہاں خوف ہے بھائی؟ خوف کیا بھائی؟ ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. نہیں ایسے ایسے ملا. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ لیبارٹری ہے پاکستان میں، ہر قسم کا موجود ہے نا. روزانہ ایک نیا نیا آئٹم سامنے آتا ہے دنیا کے. سب جگہ کی بات کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کسی پہ خدا نہ کرے کیچڑ نہیں اچھال رہے، ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں. ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کرتا ایک ہے، بدنامی کا سب کی باعث بن جاتا ہے. ہوتا ہے نا. اچھا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، کچھ سچ بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، آپ کو معلوم ہے، کسی کے پیچھے کچھ بھی لگا دو. اور فیک بھی آج کل. دیکھیے بہت ہوشیار رہیے گا. ایک تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ ہونٹوں کو کیا کہتے ہیں، خاص اصطلاح اس کی لپ، وہ جو کہلاتا ہے، بہرحال وہ چل رہا ہے. فیک بنا دیا جاتا ہے، آواز کسی کی، تصویر کسی کی، ہونٹ ہل رہے ہیں، بول کچھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے سے کوئی اور بول رہا ہے. ایک دوسرے تصویر کہیں کی، خبر کہیں کی. تصویر کہیں کی، خبر کہیں کی. تصویر بائک تو میں نے پہچانا تو 4 سال پرانی ہے، ابھی کہاں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. لیکن اب جب یہ ایام آتے ہیں، رمضان آئے گا، محرم آئے گا، تو یہ سارا کام سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. بہت ہوشیاری. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت بچوں کو خاص طور پر فوراً گھبران کیا، فوراً جذباتی نہیں، یہ کیا ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیا، پہلے معاملے تک تو پہنچو، تصدیق تو کرو. یہ شیطانی کام ہو رہے ہیں نا سارے. اب آئیے اب بتایا مولا نے ایک معیار دیا، العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر. علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کس کی بنیاد ہے؟ جہاں بھی نیکی نظر آئے سمجھ لو کہ اس کی بنیاد علم پر ہے. العلم اصل کل خیر، بنیاد اصل یعنی بنیاد، جڑ. ہر نیکی کی جڑ کیا ہے؟ علم ہے. جہاں بھی نیکی، جہاں بھی خیر ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ علم. والجہل اصل کل شر، جہاں بھی شر نظر آئے، فتنہ نظر آئے، فساد نظر آئے سمجھ لو کہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ جہالت پر. کس پر ہے؟ سمجھ میں آئے؟ یہ قول ہے. ترجمہ کیا؟ لیکن دیکھیے مولا کا قول ہے، میں نے قبول کر لیا، آپ نے بھی قبول کر لیا، لیکن سوال کرنے والا تو سوال کرے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں کرے گا نا سوال. تو بھئی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی نیکی نظر آ جائے علم کی وجہ سے، اور جہاں بھی بدی نظر آئے جہل کی وجہ سے. ایسی ہے نا، جہاں بھی شر نظر آئے، فتنہ، فساد، برائی، جہالت کی وجہ سے ہوگا. دنیا میں انصاف سے بتائیے جتنا بھی فساد ہو رہا ہے یہ پڑھے لکھے کرا رہے ہیں کہ جاہل کرا رہے ہیں؟ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کے بندو. جاہل تو اس کے پیچھے آتا ہے. ابھی کوئی صدر میں جا کے کھڑا ہو جائے بیچارہ ریڑھی والا، آواز لگائے، حالانکہ صحیح بات بھی کر رہا ہو، آواز لگائے، حکومت کے خلاف احتجاج کرے، کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. جاہل آدمی اس کو کیا معلوم. لیکن وہی کوئی پڑھا لکھا، کوئی سیاسی رہنما، کوئی مذہبی جغادری ہے نا، وہ اگر پہنچ جائے کسی تھانے کے باہر 150 آدمی لے کے، تھانہ بھی ہل جائے گا.
جس تھانے سے پورا علاقہ ہلتا ہے، اگر ملا 150 بندے لے کے آدمی لے کر پہنچ جائے، یہ بندے کیونکہ جاتا رہتا ہوں پنجاب اندرون سندھ، معاف کر دیجیے گا کوئی اصطلاح اگر بے دہانی میں نکل جائے میرے اسے زبان سے، حالانکہ احتیاط تو بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی پوری زندگی باہر گزرے جا رہی ہے تو میں کیا کروں گاؤں دیہاتوں میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب 150 اپنے 150 مرید 150 چاہنے والا لے کے پہنچ گیا، وہ تھانہ جسے پورا علاقہ ہلتا ہے وہ تھانہ ہل جاتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں ملا وہ ماننا پڑتا ہے، بات کاٹ ہے بھیا، نہیں تو ابھی آگ لگاتے ہیں تھانے سمیت تجھے، ہے نا؟ ایسا آپ کے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے۔ تو کون فساد کروا رہا ہے؟ پڑھا لکھا کرا رہا ہے۔ دنیا کی سطح پہ دیکھ لیں تو وہ شیطانی طاقتیں، وہ جو سیاسی طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، جو اب سپر طاقتیں کہتی ہیں، وہی کروا رہے ہیں نا۔ ساری دنیا میں آگ لگائی ہوئی، پوری دنیا میں فساد، قیامت، حتیٰ کہ جہاں جہاں استعمال کرنا ہوتا ہے اس ملا کو بھی وہی استعمال کرتے ہیں، اس ملا کو بھی وہی استعمال کرتے ہیں فساد کے لیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، خون بہانے کے لیے، شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ماؤں کی گودیں اجاڑنے کے لیے، گھروں کو جلانے کے لیے۔ وہ شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ جسے استعمال کرتی ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہیں، ان ملاؤں کو۔ تو یہ پڑھے لکھے ہیں کہ جاہل ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں نا؟ جب تک قرآن کی آیات نہیں سنائے گا لوگ جمع کیسے ہوں گے؟ بتائیے۔ تو پھر کہنے سارا فساد تو پڑھے لکھوں نے کروایا، ایٹم بم پڑھے لکھے نے بنایا، جاہل نے بنایا، ہائیڈروجن بم پڑھے لکھوں نے بنایا، جاہل نے بنایا۔ یہ پوری دنیا پہ لشکر کشی کر رہے ہیں، چھوٹے ممالک پہ قبضہ کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے کر رہے ہیں، جاہل کر رہے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کی سپر طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں شیطانی طاقتیں، یہ پڑھے لکھے نا، سائنس ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے بقول ان کے، اس سے بھی آگے پہنچو، ہمیں سے کیا غرض، لیکن ہے نا پڑھے لکھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب برائی کی جڑ جو ہے وہ جہل ہے۔ یہاں تو جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنا فساد بڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے فتنہ و فساد بھی بڑھتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا جاہل کے پیچھے کون جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی پڑھا لکھا ہو چاہے وہ مذہبی پڑھا لکھا ہو۔ اب آپ کو بتائیں، ویسے سیاسی پڑھے لکھے کی حقیقت تو آہستہ آہستہ کھلی گئی آپ پہ، ہے نا، کہ ان میں پڑھا لکھا ماشاءاللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں تسلی ہے، یہ ہمیں تسلی کہ کم سے کم ویسے بھی یہ جاہل ہی ہیں سارے، الحمدللہ۔ باہر تو پڑھے لکھے جاہل ہیں نا، یہ الحمدللہ ویسے ہی جاہل ہیں سارے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب وہ لوگوں کو بری لگ جاتی ہے میری باتیں، لیکن میں کیا کروں، میں کرتا اسی لیے ہوں کہ جن کو بری لگنی ہے بری لگے۔ ہمیں بھی تو کیا کیا برا لگ رہا ہے، ہم بھی تو تباہی کے دانے پر پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو بہت کچھ برا لگ رہا ہے۔ تو ہماری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اسی لیے کہتے کہ تمہیں بری لگیں، شاید تم میں سے کسی ایک کو غیرت آ جائے، شاید تم میں سے کسی ایک کا ضمیر جاگ جائے۔ خیر کہیں سے کہیں نکل گئی بات، ہم تو اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ بھئی سارے پڑھے لکھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے شر۔ آئیے، مولا کا فرمان ہے، اب سوچنا پڑے گا، اب جانا پڑے گا، ڈیپتھ میں گہرائی میں جانا پڑے گا، مسئلہ کیا ہے۔ میرے مولا نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، قیامت تک کے لیے یہی ہے، العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ بس مختصر سا مطلب پیش کریں گے، گھڑی پہ ہماری نظریں ہیں، اطمینان رکھیے۔ علم ہے کیا، علم کیا ہے اور جہل کیا ہے؟ علم کی تعریف ہی نہیں معلوم نا لوگوں کو، علم کی تعریف معلوم ہو جائے مسئلہ حل ہو گیا۔ علم کیا ہے؟ علم یعنی سائنس، علم یعنی جاننا، علم یعنی کسی چیز جس کو نہیں جانتے اس کو جان لینا، علم ہے۔ سب سے آسان تعریف دنیا میں علم کی ہے اور سب سے مشکل تعریف علم کی ہے، یاد رکھیے۔ سب سے آسان تعریف کس کی ہے؟ علم کی، اور سب سے مشکل تعریف بھی علم کی ہے۔ جب اس کو پھیلائیں تو علم کی تعریف سمجھ میں نہیں آتی، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ الگ منطق و فلسفے میں یہ ساری بحث آ جاتی ہیں، اس میں الگ بات، اس کو چھوڑ دیجئے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کہتے کسے؟ اگر علم کتابوں کو پڑھ لینے کا نام ہے تو کتابیں پڑھ کر ہدایت کہاں ملی؟ انہی کتابوں کو پڑھ کر بہک گیا کہ نہیں بہکا؟ بہکا نا۔ سائنس پڑھ کے، سائنس کے جتنے بھی علوم، میں نے ایک لفظ بس استعمال کر دیا، جتنے بھی اس کی اقسام ہیں سب پڑھ کے بہکا کہ نہیں بہکا؟ بے معنی کی کہ نہیں کی؟
قتل و غارت گری میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچی بلڈنگیں بنا کے گرانے کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ لوگوں کو مروانے کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ جو بھی جس بھی علم کے میدان میں چلے جائے، قرآن پڑھ کے کہاں ضمانت ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت مل جائے گی؟ اگر ہر قرآن پڑھنے والے کو ہدایت مل جاتی تو قرآن انہی صاحبان کتاب پہ لعنت نہ بھیج رہا ہوتا ہے نا۔ اور پھر احادیث میں مفتی صاحب بیٹھے، روایات میں تو موجود ہی ہے نا، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب بتائیے قرآن نے ہدایت دی؟ حدیث کے حافظ ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد کیا ہدایت مل گئی؟ وہی فساد کرا رہا ہے حدیثیں پڑھ کے، تفسیر پڑھنے کے بعد، منطق پڑھنے کے بعد، فلسفہ پڑھنے کے بعد، تاریخ پڑھنے کے بعد، کوئی علم بتا دیجئے جس کو پڑھنے کے بعد انسان نے فساد نہیں پھیلایا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کتابیں ضمانت نہیں ہیں، ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، کتاب پڑھ لینا ضمانت نہیں، بس کوئی اور بھی چیز ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ خالی کتاب پڑھنا ضمانت نہیں، اسی کو اگر یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے جسے تو علم سمجھ رہا ہے۔ علم کیا ہے؟ آئیے علم کی تعریف پہلے کر دیں، پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ چلیے آج ابھی مختصر کر کے ختم کرتے ہیں، نہیں مضمون پورا ہوا کوئی بات نہیں، زندگی رہی کل یہیں سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ہے ہمارے پاس 5-6 دن۔ چلیے علم، جب حوض علمیہ میں آغاز ہوتا ہے نا تعلیم کا، پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، اب مجھے نہیں معلوم نصاب بدل گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بات کر رہا ہوں جب ہم پڑھتے تھے شروع میں، چھوٹے تھے، جب مقدمات پڑھنی شروع کی تھی تو پہلی حدیث، وہ کتابیں اب بھی ہیں لیکن نصاب آپ جانتے ہیں کہ اب جدید بن گیا ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ حدیث تو بہرحال ہے نا، حدیث تو بتا رہا ہوں۔ اس پہلی حدیث میں علم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب کے لیے علم کی تعریف، کہ علم ہے کیا، اور یہاں سے شروع کی جاتی ہے علم کی تعریف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجیے۔ اول العلم معرفت الجبار، علم کی تعریف، علم کیا ہے؟ علم یہ ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے، اول العلم معرفت الجبار، علم کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت۔ کس کی معرفت؟ اللہ کی معرفت۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، تاریخ، نہیں، اول العلم معرفت الجبار، علم کا آغاز یہ ہے معرفت جبار، یعنی جو علم بھی حاصل کرنا شروع کرو خوف خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کمانے کے لیے نہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے یہ جو آج کل ہو رہی ہے، کتنا لگاؤ اور اتنا نکالو، اتنے سال میں اتنا خرچ ہوا، اب یہ ATM مشین کتنی دیر میں دے گی واپس، یہ دیکھنا ہے نا؟ اب بچوں کو ATM مشین بنایا جا رہا ہے، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، اس میں کتنی آمدنی، تربیت کہاں گئی، کہاں کھو گئی؟ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے نا، کتاب سے زیادہ استاد کھڑے ہو کر جو لیکچر دیتا تھا، جو باتیں کرتا تھا، وہ تربیت کرتی تھی ہماری۔ علم کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اس لیے کہا جاتا ہے تربیت۔ اب پڑھا رہے، کتابیں پڑھا رہے ہیں، پاس ہونے کے لیے پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھو یہ بنو گے، یہ پڑھو یہ بنو گے، اس پہ اتنا خرچہ، اس پہ اتنا خرچہ، اس پہ اتنا خرچہ، ماں باپ بھی لگے ہوئے، 50,000 اسکول کے بھی دے، یونیورسٹی کے بھی دے، کالج کے بھی دے، 10,000 ایک سبجیکٹ کے حساب سے، کوئی بات نہیں، لکھتے جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن کیا ہے، اب خوف خدا نہیں رہا نا، وہی علم ہے، چاہے قرآن کا پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، علم کیا ہے؟ اگر خدا کی معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایٹمی سائنسدان بھی بنے گا نا، تو اللہ کے خوف کے ساتھ بنے گا کہ نہیں، انسانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، انسانوں کو مارنے کے، اسی لیے وہ علماء یہی ہمیشہ اعلان کرتے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسانی آبادی پہ کبھی یہ ہتھیار استعمال کیا جائے، کسی بھی حال میں جائز اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کے ساتھ کوئی بھی علم حاصل کرے گا، علم ہے، اور اللہ کے خوف کو نکال دو، جب اللہ کا خوف نکل گیا آپ کچھ بھی علم حاصل کر لے، جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو صرف جہل ہی جہل علم نہیں ہے اللہ کا۔ اچھا بتائیے، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں ظلم ہوگا، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں قتل و غارت گری ہوگی، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں فتنہ و فساد ہوگا، جہاں اللہ کا خوف ہوگا وہاں انسانی جان کا احترام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
ہوگا نا؟ تو بس علم کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا نام علم ہے. جہاں بھی اللہ کا خوف ہے بے شک اپنا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی حل کر دیا میں نے، مسئلے کو حل کر دیا، اگرچہ کہ ذرا سا مشکل ہے آپ کے لیے یہ مطلب جو میں نے بیان کیا عام لوگوں کے، لیکن پھر بھی چلیے اور آسان کر دو. اچھا انصاف سے بتائیے کتنے بے گناہ لوگوں کے اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے نا؟ ہمارے مومنین کو ان کو جلایا گیا، یہاں تک کہ عورتوں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، خواتین کے پیٹ چاک کیے گئے، بچوں کو نکال کے گولیاں ماری گئیں. ایسا ہوا نا؟ سب کچھ ہوا. اچھا ایک بات بتائیے، اگر کبھی آپ کو غلبہ مل جائے آپ ان کے عورتوں بچوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں نا؟ کیوں؟ بس یہی فرق ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ جہاں بھی اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں یہ خدا کا خوف ہوگا کہ کتنے بڑا دشمن ہو، حتیٰ کہ جن لوگوں نے کلیجے چبائے اللہ کے رسول نے جب ان پہ غلبہ پایا تو ان کو معاف کر دیا. حالانکہ یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے مت لانا، میں دیکھوں گا نہیں، کیونکہ جب دیکھوں گا مجھے کچھ یاد آ جائے گا. سمجھ گئے نا آپ؟ مجھے کچھ یاد آ جائے گا. کلیجے چھبانے والوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں کر سکتے نا آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ علم ہے. کس بات کا علم ہے؟ وہ خوف خدا کا علم ہے. نہیں یہ نہیں کیا جا سکتا کتنا ہی بدترین دشمن ہو. اسی لیے اللہ نے انتظام کیا بنی امیہ پر، بنی عباس کو مسلط کیا. کس کو مسلط کیا؟ بنی عباس، تاکہ دنیا میں بھی وہ ذرا ذائقہ تو چکھے نا جو انہوں نے کیا. آپ نہیں کر سکتے تھے، مومن نہیں کر سکتے تھے یہ. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی مشیت دکھاتی ہے جب ظالم سے ظالم ٹکراتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب ظالم سے ظالم ٹکراتا ہے پھر ہے نا، یہ اشارے ہیں آپ تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. بس علم کیا ہے؟ خدا کے خوف کا نام. تو بس جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں ظلم، ستم، جبر، تباہی، بربادی. تو جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو کتنا ہی پڑھتا چلا جائے، کتنا ہی پڑھتا چلا جائے. اب بتائیے شیطان عالم ہوا کہ جاہل ہوا؟ جاہل ہوا نا، کیونکہ اللہ کی معرفت کو ہاتھ سے کھو بیٹھا. بس اس وقت بھی دنیا میں یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا فرمانے والجہل اصل کل شر، یہ جاہل ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کہیں جانا ہے. آخرت کا خوف نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے نہ مرنے کا خوف، نہ آخرت کا خوف، نہ قبر کا خوف. بس علم یہ ہے، العلم اصل کل خیر. جہاں علم ہوگا نیکی ہوگی. بس نیکی 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 علم کی وجہ سے، کہ وہ جانتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اسی لیے ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے؟ غریب کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب مت دیکھو. یا بس آخری پیغام مصائب سے پہلے آپ کو دے رہا ہوں، غریب کی مدد کرتے وقت، یتیم کی مدد کرتے وقت، پردیسی کی مدد کرتے وقت کبھی کسی غریب کا ٹھیک ہے بیٹا؟ چل صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. عجیب ہے. بس کسی غریب کی مدد کرتے وقت، یتیم کی مدد کرتے وقت، فقراء کی مدد کرتے وقت، پردیسی کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب مت دیکھو، اس کا فرقہ مت دیکھو، اس کا دین مت دیکھو. بس وہ مخلوق ہے اللہ کی. یہ نہ پوچھو کہ تیرا مکتب کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، تیرا دین کیا. نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اگر حیوان بھی بھوکا پیاسا ہے تو اس کو کھلاؤ پلاؤ. چھوڑ دو اپنے وضو کا پانی. یہ ہے اسلام. مسلمانوں، نجس جانور ہے کتا، نجس جانور پیاس سے مر رہا ہے، تیرے پاس وضو کا پانی ہے، پلا دے اس کو، پلا دے اس کو، پلا دے اس کو، تیمم کر لے. یہ کہتا ہے اسلام. اور تو کیا کہتا ہے؟ مار دو، کاٹ دو، غافر ہے، فلاں ہے، فلاں، مارو، ختم کرو. کون سا اسلام دنیا کو بتانا چاہتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک حیوان کی حرمت، جان کی حرمت سکھاتا ہے اسلام. انسانوں کی تو چھوڑو. تو غریب کی مدد کرتے وقت
جانتے ہیں آپ اکثر سنتے ہیں, آج تشریح کر رہا ہوں, آپ سنتے ہیں نا کہ مدینے سے باہر رات کی تاریکی میں میرا مولا چہرے پہ نقاب ڈال کے غریبوں کی مدد کرنے جاتا تھا. یہ کسی کو نہیں معلوم وہ غریب کون ہے. ارے بھائی مدینے کے باہر کون, نہیں سمجھے؟ غیر مسلم, غیر مسلم, کیونکہ مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے. چوتھے امام کی بھی یہی سنت ہے, پیٹھ پہ نشان آ گئے تھے نا, نقاب ڈال کے جاتا تھا مولا علی, نقاب ڈال کے جاتے تھے سیدھے سے ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ دن کے اجالے میں دیکھے تو کہیں پہچان نہ لے, پہچان لیں گے تو شرمندگی ہوگی, شرمندہ ہو جائیں گے. یہ سکھاتا ہے اسلام, یہ سکھاتا ہے وہ حقیقی وارث, حقیقی ہادی, یہ سکھاتا ہے. اور یہی ان علماء کو سکھایا. کل انشاءاللہ بات کو اب ان فقہا جو اس کے بعد ائمہ طاہرین کے بعد کا سلسلہ ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے. بات صرف اتنی تھی, معلوم ہو گیا. اب یہ علم کی حقیقت معلوم ہو جائے پھر معلوم ہوگا علماء کون. اب آئیے اس زمانے میں, خدا کی قسم یہ آپ کے فقہا کر سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. بہت احتیاط سے بات کروں گا. کچھ لوگوں نے حملہ کیا غیر مسلموں کی بستی پر, مردوں کو مار ڈالا, ان کی بچیوں کو کنیز بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ابھی کا واقعہ ہے, 1-2 سال ہی تو ہوئے. کنیز ہی میں لے لیا, کنیز ہیں. ان کو بازاروں میں لائے یہ بے غیرت, ان کے سینوں پہ قیمتیں لگا کے $100, $50, $60, ان کو بکریوں کی طرح, حیوانوں کی طرح بیچا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ سب, اور دنیا نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. اور پھر واقعیت ہے نا, یہ کیا. ان کو قیدی بنایا, قیدی بنا کے کنیزی بنا کے بازاروں میں بیچا. دنیا نے دیکھا کہ حقیقی اسلام کے وارث کون ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ آپ کا افتخار کہ آپ کا مرجع تقلید اعلان کرتا ہے کہ بیچ رہے ہیں نا, مومنین کو حکم دیا جاؤ ان کو خریدو اور خرید کر ان کے گھروں میں پہنچاؤ. اسلام کا پیغام کہاں سے گیا؟ کہاں سے گیا اسلام کا پیغام؟ لیکن افسوس وہ صدیوں کا بغض. کبھی یہ واقعات آپ نے یہاں کے اخبارات میں پڑھے؟ کبھی میڈیا پہ پڑھے؟ میڈیا پہ پیش کیے گئے؟ نہیں. وہ بغض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہی کیا تھا نا آغا سیستانی نے, فتویٰ دیا تھا نا, حکم دیا تھا نا, جاؤ خریدو. اور اسی احسان کا شکریہ ادا کرنے دنیا نے, ساری دنیا نے دیکھا کہ دنیا جاتی تھی ویٹیکن. ہمارے بڑے بڑے مولوی گئے ہیں وہاں, دنیا بھر کے, ویٹیکن سٹی. وہاں سے پوپ سفر کرتا ہے ان پتلی پتلی گلیوں کا, اور ایک بینچ پر, ورنہ تو زمین پہ بیٹھتے تھے, مہمان کی خاطر. مہمان کے گھٹنوں میں درد تھا, مہمان زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس لیے بینچ رکھی گئی تاکہ مہمان کرسی پہ بیٹھ جائے. اس پتلی پتلی گلی میں دنیا نے دیکھا. یہ ہیں. اب مجھے بتائیے خدا کی قسم, جب ان علی کے وارثوں کو, ائمہ کے نائبین کو کوئی برا بھلا کہے گا, جگر چھلنی ہوگا کہ نہیں؟ اتنی ننھی سی زبان کھول کے شروع ہو جاتے ہو. کبھی سوچا کہ وہ سوائے عزت کے تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہے دنیا میں, تم سے کچھ نہیں لے رہے, عزت دے رہے تمہیں, عزت. عزت دنیا کی قوموں میں بتا رہے ہیں کہ کون ہیں علی والے, کون ہیں یہ حسین والے. آنا پڑا, احسان مانا, شکریہ ادا کر رہے ہیں. پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ فرق ہے, یہ فرق ہے اسلام میں. وہ الگ ہے دہشت گردوں کا ٹولہ, اور حقیقی اسلام الگ ہے. اس وقت بھی یہی تھا, اس وقت بھی یہی تھا. سب کو حسین نے بھیج دیا, بھیجا. ایک شخص کو خط لکھا, من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر, فأنت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقیہ, مرد فقیہ. معصوم لکھ رہا ہے, حسین لکھ رہا ہے. معصوم مبالغہ کرے گا؟ معصوم ایسے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دے گا ہماری طرح؟ نہیں. معصوم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. رجل فقیہ, جسے حسین فقیہ لکھ رہا ہو,
اس کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جسے حسین کہہ رہا ہے فقیہ کوفہ. سب کو واپس بھیجنے والا حسین بتا رہا ہے کربلا میں پہچان. ان 700 مفتیوں کو مت دیکھنا جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. فقیہ کو دیکھنا ہے تو اسے ایک فقیہ کو دیکھنا جو ساری زنجیریں کاٹ کر ساری پابندیاں توڑ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا حافظاً لدینہ کی تصویر بن کر. حفاظت کرنی ہے دین کی خاطر لڑنا ہے. حبیب ابن مظاہر کے علم کا کیا علم کرو؟ حبیب ابن مظاہر آپ سے زیادہ خط میں لکھ رہے ہیں. فانتا تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیب تم جانتے ہو کہ رسول خدا سے ہماری قرابت کیا ہے اور تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہمارے منصب کو. اور اللہ تمہیں جزا دے گا قیامت کے دن اس فعل کی جو تم انجام دو گے ہماری نصرت کر کے. کیوں بلایا؟ سب کو واپس بھیجنے والے حسین نے صرف اس لیے بلایا تاکہ قیامت تک پہچان ہو جائے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں، جب اسلام پر وقت آئے، ملت اسلامیہ پر وقت آئے تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے. کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے بتایا بڑی پابندیاں تھیں. حبیب خط بھیجنے والوں میں ہے، خط بھیجا تھا امام کو، لیکن جب کوفے نے نظریں پھیری حبیب چھپ گئے، یعنی اپنے آپ کو بالکل خاموشی سے الگ کر لیا. ڈر گئے تھے؟ نہیں، حبیب جانتے ہیں کہ میں نے خط لکھا ہے اور حسین آئیں گے. ایسا نہ ہو میں قید ہو جاؤں اور حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکوں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ عمل انجام دیا تھا، اپنے آپ کو پوشیدہ کیا تھا. کیوں؟ تاکہ جب حسین پہنچے تو ہم بھی پہنچے. میں نے اپنی کتاب میں تقریباً ان میں سے اکثر کا ذکر کر دیا جو بعد میں اس طرح انداز میں پہنچے تھے، اور کچھ تو شامل ہو گئے تھے لشکر پسر سعد میں، بظاہر اس کے تھے، اس کے ساتھ چلے. جیسی کربلا پہنچے ادھر سے نکلے حسین تک پہنچ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ہیں، میں سب کے بارے میں لکھ چکا ہوں الحمدللہ. بس حبیب نے پوشیدہ کر لیا، جب میرا مولا آئے گا جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، گرفتار نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھا. ادھر حسین میں کل عرض کر چکا کربلا پہنچ گئے، اور ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک رسالہ، ایک کے بعد ایک دستہ آتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے لشکر. اور جو دستہ آتا تھا اس کو حکم ہوتا تھا کہ خیموں کے سامنے سے گزرو، تاکہ جب وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزرتے تھے تو بچے بیویاں پریشان ہوتے تھے نا. اتنا بڑا لشکر، ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا. یہ موقع ہے جب ثانیہ زہرا نے پیغام بھیجا بھائی کو، بھیا آپ کے بھی تو بہت سارے دوست ہیں، آپ بھی تو کسی کو خط لکھتے. تو حسین نے چند خط لکھے تھے، سب ضائع نہیں گئے تھے. بصرے بھی لکھا تھا. یزید بن ثبیت انصاری اپنے 2 بیٹوں اور 4 اور دیگر افراد کے ساتھ 7 افراد کے ساتھ مدد کے لیے پہنچا اور یہاں شہید ہوا. سب کا ذکر ہے، لیکن یہ کیونکہ مرکزی کردار ہیں اس لیے ان میں سے ایک ایک کا ذکر کیا جاتا ہے. یاد رکھیے صرف حر نہیں آیا تھا، اور بھی آئے تھے، لیکن حر کیونکہ مرکزی کردار ہے، سردار تھا، اس لیے اس کا ذکر زیادہ آتا ہے. تو ایسی جناب حبیب بن مظاہر کیونکہ فقیہ کوفہ، کیا ہے؟ فقیہ کوفہ حبیب بن مظاہر. اچھا خط لکھے، ایک غلام کو روانہ کیا بصرہ، ایک کو روانہ کیا کوفہ. وہ راستہ بناتا ہوا پہنچا، گھر پہ پہنچا جناب حبیب کے. معلوم ہوا کہ بازار گئے خضاب لینے، بازار میں تلاش کیا، ایک دکان پہ مل گئے. سرگوشی کے انداز میں قریب جا کے کہا انا قاصد الحسین، سلام کیا، فوراً اشارہ کیا ایک گوشے میں جانے کا. گوشے میں گئے، کیا مسئلہ ہے، کیا پیغام ہے؟ اس نے اپنے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا، دے دیا ہاتھ میں. خط پڑھا حبیب نے، تفکرات پیشانی پہ بل پڑ گئے. اچھا دوسرے راستے سے میرے گھر پہنچ، میں بھی جاتا ہوں. گھر پہنچے، زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے. حبیب آئے گا، کھانا کھائیں گے. حبیب میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے نا؟ دیکھا حبیب پریشان ہے. حبیب پریشان کیوں؟ اس سے پہلے جب بھی مولا کا قاصد آتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، آج پریشان لگ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ مومنہ بات ہی ایسی ہے، پریشانی کیا بات ہے؟ کہ مومنہ حسین کا خط آیا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ. زوجہ نے حیران ہو کر کہا پھر کیا سوچ رہا ہے تو؟ کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں.
सब ने तो साथ छोड़ दिया कूफे, मैं अकेला क्या कर लूंगा। यही आज भी है ना, यही आज जवाब देते हैं ना लोग कि हम क्या कर लेंगे, हम अकेले क्या कर लेंगे, हम 2 आदमी क्या कर लेंगे, हम 10 आदमी क्या कर लेंगे। उनकी नुमाइंदगी कर रहा है ये जवाब हबीब का, मैं अकेला क्या करूंगा, सबने तो साथ छोड़ दिया। बस इतना सुनना उस मोमिना ने इतना सुना, खड़ी गई अपनी जगह से। कहते हैं कि अपनी चादर फेंक दी हबीब पे, और कहीं है कि अपना चूड़ियां उतार के या कड़ा उतार के दिया कि पहन के बैठ, और दीवार पर लगी हुई हबीब की तलवार के कब्जे पे हाथ डाला, बेनियाम क्या तू बैठ, और बैठ के सोच तुझे क्या करना है, मैं फरजंदे ज़हरा की नुसरत के लिए जाऊंगा। हबीब तो सही उम्मीद नहीं थी कि फरजंदे ज़हरा तुझे मदद के लिए पुकारे और तू बहाना साजी करे। हबीब खड़े हुए, चादर सर पे डाली, बैठ जा बैठ जा। मैं इम्तिहान ले रहा था कि कूफे की दूसरी खवातीन की तरह कहीं तेरी नीयत भी बदल तो नहीं गई। भला हो सकता है हुसैन मुझे बुलाए और मैं ना जाऊं। गुलाम को रुखसत किया, खलत दे के तू जा। अपने गुलाम को बुलाया, क्योंकि नाकाबंदी है ना, कर्फ्यू का समय है, कोई ना बाहर निकल सकता है कूफे से ना आ सकता है, सारे रास्ते बंद, बाहर निकलने के दाखिली खारजी रास्ते सब बंद है कूफे के। आप जानते हैं, तारीख में आपको मिल जाएगा, सब बंद था, नाकाबंदी थी चारों तरफ से। गुलाम से एक मकाम तय हुआ, खुफिया मकाम, निस शब के यहाँ मिलना, हम दोनों साथ जाएंगे अपनी अपनी सवारी लेके फरजंद ज़हरा की मदद के लिए। रात को रास्ता बनाने में देर हुई, क्योंकि हबीब ज़ाहिर के वेल नोन आदमी है ना, सब जानता है, पूरा माशरा जानता है, तो छुपता छुपाता देर हो गई। इतनी देर हुई कि जब उस मकाम पर पहुंचा मुअय्यना तो देखा कि घोड़ा बेचैन होकर टाफे मार रहा है ज़मीन पे, पैर पटक रहा है, यूँ समझिए पैर पटक, दोनों घोड़े, गुलाम का भी। और गुलाम की कैफियत है कि हुर के घोड़े की गर्दन पे हाथ फेर रहा है, और हाथ फेर कर कहता जाता है बस थोड़ी देर और देखूंगा, अगर मेरा आका आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं तुझ पे सवार होकर फरजंदे रसूल की मदद के लिए जाऊं। आसमान की तरफ देखकर कहता है हबीब बार इलाहा आले रसूल पे ये कैसा वक्त आ गया। गुलाम आकाओं पर सबकत कर रहे हैं, गले से लगा के दुआ दी खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। रास्ता बनाने में देर हो गई, भला हो सकता है हुसैन पुकारे मैं ना जाऊं। अब आइए करबला के मैदान में, फजर की नमाज अदा की, ज़ाहिर है कि रात भर का घोड़ों पे फासला तो है ना कूफे से करबला का, नमाज अदा की, और हुसैन खेमों के बाहर ही मसनद बिछा दी गई, बैठे हैं झुरमुट में, अपने अंसार के झुरमुट में बैठे हैं, और एक खास समत में हुसैन की निगाहें हैं। सब देख रहे हैं कि हुसैन इंतजार कर रहे हैं किसी का, कूफे से आने वाले रास्ते की तरफ निगाहें। अचानक गर्दो गुबार नमूदार हुआ, हुसैन के लबों पे सदा आई अल्लाह अकबर। इधर हुसैन ने तकबीर बुलंद की, अंसार हुसैनी ने जवाब दिया अल्लाह अकबर। समझ गए कोई हमारा दोस्त आ रहा है। गर्दो गुबार छटा, 2 सवार नमूदार हुए, जैसे ही 2 सवार अभी दूर हैं, अंसार हुसैनी नहीं पहचाने, मगर हुसैन तो जानते हैं ना कि कौन आया है। फौरन का अब्बास जाओ, इब्ने औसजा जाओ, जुहैर जाओ, अली अकबर जाओ, हबीब आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, जाओ हबीब का इस्तेकबाल करो आगे बढ़कर। ये पूरी जमात आगे बढ़ी, हबीब का नाम सुनते ही खुशी खुशी इस्तेकबाल करने के लिए। जब और नजदीक हुए एक दूसरे से, ये दोनों जमातें नजदीक हुई, हबीब ने देखा, पहचान लिया कमर बनी हाशिम को कदो कामत की वजह से, फौरन घोड़े से उतर आया, हाथ जोड़कर कहता है फरजंद बू तुराब, ये गुलाम इस काबिल नहीं कि आप मेरे इस्तेकबाल के लिए आए। आगे बढ़कर अब्बास ने सीने से लगा के कहा मेरे मौला ने तेरे इस्तेकबाल के लिए भेजा। अंसार हुसैनी अपने झुरमुट में, अपने जुलूम में लिए हुए हबीब को पहुंचे। हबीब दौड़ा, कदमों पे सर रखकर कहता है मौला मुझे देर तो नहीं हुई आने में। हबीब ने कुछ नहीं पूछा, मौला आपके साथ कितना लश्कर है, मुखालिफों का कितना बड़ा लश्कर है, बस इससे हबीब को कोई गरज नहीं। हबीब ने सिर्फ इतना पूछा मौला मुझे देर तो नहीं हुई, मैं वक्त पे आ गया। हुसैन ने सर उठाया, सीने से लगाकर दुआ दी, और दुआ देने के बाद का हबीब तो बिल्कुल सही वक्त पे आ गया, तू वक्त पे पहुंच गया। अभी ये गुफ्तगू हो रही है, अंसार हुसैनी मुआनिका कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब खुश हैं कि हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच गए हमारे साथ शामिल होने के लिए। अचानक फिजा पहुंची, आने के बाद सलाम किया हबीब को, सलाम करने के बाद कहती है हबीब तुझे मुबारक हो। हबीब हैरान होकर कहते हैं हाँ मेरे लिए बड़ा मुबारक वक्त है कि मैं अपने मौला की खिदमत में हूं, लेकिन आपका लहजा कुछ और कह रहा है, किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं आप मुझे? जनाब फिजा फरमाती हैं क्यों ना मुबारकबाद दूं, मेरी शहजादी सानिया ज़हरा ने तुझे सलाम भेजा।
میری شہزادی نے پیغام بھیجا ہے، میرا بھائی آیا ہے حبیب، جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو اور شکریہ ادا کرو کہ تو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کے لیے آیا۔ بس یہ سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منہ پیٹ پیٹ کر کہتا ہے بار الہا، یا آل رسول پہ کیسا وقت آیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں، روایت ختم ہو گئی۔ ایک جملہ مجھ سے اور سن لیجئے، بس اتنا کہوں گا، حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنا مان ہے۔ مطمئن ہے زینب، جس کے اتنے بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے قیدی بنا کر بازاروں میں لے جائے گا۔ لیکن اے حبیب، عصر عاشورہ کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی